الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں سید محمد مشاہد انور، حق کی باتوں کے ساتھ ایمان اور ایمانیت کا موضوع لے کر آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس تمام صفات ایسے ہیں جن میں کمیاں بیشی بے شک ہوتی رہتی ہے، لیکن ایمان میں ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایمان میں کمی و بیشی نہیں ہوتی ہے۔ ایمان میں تمام خواص و عام برابر ہیں، ایمان ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ لیکن سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ آخری عمر میں کیا ہوگا، ہم ایمان پہ رخصت ہوئیں گے یا بنا ایمان کے، کیونکہ ایمان کے لیے ایمان ہی پر مرنا ضروری ہے۔ بہرحال ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایمان پر مرنا لازم ہے، ضروری ہے، ورنہ ہمارا سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ جو ظاہر ہے وہ ظاہری ہے اور جو باطن ہے وہ باطنی ہے۔ صرف اللہ ذات کی پاک ہی ہے جو کہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اس لیے اس کی رضا دونوں کی طالب ہے، اور جو اس کی طالب میں ظاہر اور باطن ہے دونوں اس کو طلب کرتے ہیں۔ ایمان کا تعلق باطن سے ہے اور شریعت کا ظاہر سے ہے، لیکن ظاہر باطن کے بنا نہیں رہ سکتا، لیکن ظاہر باطن کے بغیر مقبول بھی نہیں ہو سکتا، یعنی شریعت ایمان کے بنا مردود ہے، اور ایمان شریعت کے بغیر باقی رہے یا مشکل ہے اور ناممکن بھی ہے۔ ایسے حال میں ایمان ہے تو ٹھکانہ نہیں کہ کس گھڑی ہم رخصت ہو جائے، ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اس پہ کبھی بے فکری نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ ہمیں غرور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی خوشنودی کی امید اور ناخوشودی کی پھٹکار کے خوف کے بیچ کی کیفیت میں ہم وقت ہمیں گزارنی چاہیے، کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی ایمان کی کیفیت امید و بیم کے درمیان ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن یکفر بِاللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا۔ مذکورہ آیتوں میں 5 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان 5 چیزوں پر ہمیں ایمان لانا لازم ہے، اور انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں خبر واحد سے ہے، لیکن فقہائے امت اور صحابہ نے قبول کیا ہے کہ ان پر ایمان واجب ہے، لیکن فقہائے امت اور صحابہ نے قبول کیا ہے کہ ان پر ایمان واجب ہے۔ انکار سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوگا، یعنی بدعتی اور فاسق بھی ہوگا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ کافر ہو جائے گا۔ ایسی چیزیں پلسرات، عذاب قبر، شفاعت، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس، آسمانوں کی سیر وغیرہ۔ ادب تو یہ ہے کہ ہم جو اچھا کام کریں اسے من جانب اللہ کہیں، اور جو ہم سے برا کام سرزد ہو جائے اسے شامت نفس تصور کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے فیصلہ میں بالکل بااختیار ہے، سب فیصلے وہ خود کرتا ہے، اس پر کسی فیصلے کی پابندی نہیں، یعنی قضاء الہی کہا جاتا ہے۔ ان چیز کو ماننا بھی ایمانیت ہے، اللہ ایمان واللہ میں شامل ہے۔ قضاء الہی یعنی الہی کے فیصلے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ قضا امیر حقیقی جو علم الہی میں سے کسی شے پر معلق نہیں۔ قضاء شبہ مبرم وہ فیصلے جو صحف ملائکہ میں سے کسی شے پر معلق نہیں، یعنی علم الہی سے معلق ہوں۔ قضاء معلق حقیقی یعنی وہ الہی فیصلے جو صحف ملائکہ میں سے کسی شے سے معلق نہیں، اور علم الہی میں سے بھی ایسے ہی ہیں۔ قضاء امر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، وہ ناممکن ہے۔ اللہ کا امر محبوب بندے تبدیلی چاہے تو بھی اللہ ان کا دل پھیر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی
آج کا موضوع میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ جلدی آپ سے آگے ملاقات ہوگی. جب تک دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.